دعا ناراض ہو کے نہ کرو، بد دل ہو کے نہ کرو. دعا فرض ہے کہ یا اللہ آئے ان لوگوں کو آسانی عطا فرما اور مجھے راضی رکھ. پھر اگر کسی آدمی پر آپ ناراض نہ ہوگے، چاہے شیعہ ہو تو چاہے سنی ہو تو چاہے مسلم ہو تو چاہے لا مذہب ہو، پھر آپ یہ نہیں کہو گے استغفار وہ کیسا آدمی ہے، اس کو وہی راستہ ملا تمہیں وہ راستہ ملا، وہ اپنے راستے پر ٹھیک ہے تم اپنے راستے پر ٹھیک ہو، تاکہ آپ اپنے اندر سے اختلاف مٹاؤ. اختلاف جب تک نہ مٹے گا قوم جو ہے اس میں قوت نہیں پیدا ہوتی. اور اختلاف کون مٹائے گا؟ جاننے والے آپ لوگ. جو آپ کے عقیدے کے خلاف علماء ہیں ان کے ساتھ آپ کی صلح ہونی چاہیے. کوشش کرتے ہیں نا، صلح بھی کر دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں. نہ سمجھانا نہیں ہے، قبول کرنا ہے. ہم خیال نہیں بنانا، کثرت خیال رہے تب بھی قبول کرو. چھری کو مکمل قبول کریں. نہ چھری کا نہیں. جس طرح آپ خانہ کعبہ میں یہ بھی نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا، سب لوگ پڑھتے ہیں. قبول کرو، آپ سب کو قبول کرو، برابر کا قبول کرو. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. شکر کرو کہ نافذ نہیں کر چکے آپ چیز، ورنہ آپ ایک سسٹم ایسا نافذ کرتے اور دوسرے سارے جو انداز تھے نا سارے ہی والے چلانے شروع ہو جاتے. آپ اس کو یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر سرار ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم تو نہیں ہوئے ہیں نا، اچھا ہوتا رحمۃ اللہ علیہ کہنا. کل کو پتہ کسی نے کہنا کہ نہیں کہنا، میں ہی کہہ دوں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ محرم کے خلاف بول گئے، اچھا اس کی عظمت کے خلاف بول گئے، بلکہ امام علی مقام کے خلاف بول گئے، بلکہ یزید علیہ رحمت کے طور پر بول گئے، اور کچھ بھی اب گھری. مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے پاس جو اسلام آیا نا اس اسلام کا انہوں نے یہ سلسلہ جوڑا کہ نفرت پیدا کر دی جو اس عقیدے کے علاوہ عقیدہ رکھتا ہے. اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 9 محرم کو اپنے بیٹے کا ضرور ولیمہ کرے گا. ولیمہ آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی منع ہے شریعت میں، لیکن کسی آزردہ کرنا کسی کو کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. یہ میں نے لفظ کہا بدبختی، میں آپ سے یہ منع کر رہا ہوں کہ بدبخت نہ کہو کسی کو. اللہ کی ذات جو ہے یہ سزا کے طور پر آپ کو بات سمجھ آئی؟ قرآن میں آتا ہے کہ میں ان سے ایسے آپ کو بات سمجھ، یہ پتہ نہیں قرآن کی آیت جو آپ پر استعمال ہوتی ہے اس پر یہ مجھے نہیں پتا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دوسرے پر استعمال کرنے سے پہلے سوچو کہ یہ چیز اپنے پر استعمال نہیں ہوتی، اس لیے لفظ ایسا نہ استعمال کرو. آپ کو بات سمجھ آئی؟ جب کوئی شخص گمراہ دیکھو تو وہاں سے توبہ کرتے ہوئے گزرو، تکبر سے نہ گزرو. گمراہ کو گمراہ نہ کہو ورنہ تم راستہ تمہارا سے نکل جائے گا پاؤں تلے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی کم شکل والے کو کم شکل والا نہ کہو ورنہ تمہاری شکل چھن جائے گی تم سے. غریب کو غریب نہ کہو ورنہ تمہاری دولت ہی ضائع ہو جائے گی. میں صرف یہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے وہ دین میں کمزور جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے صرف دعا کرو محبت کے ساتھ. یہ تو کہنا یہ گمراہ ہو گئے ہیں لو بس نار ہی ہو گئے. ہاں نہ ان کو ایسا ملا، آپ کو ویسی بات نہیں. اس لیے اس کو بھائی سمجھتے ہوئے ملکی سطح پر بھائی سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح کا دعا کرو. اب بات ہے دعا یہ کرو کہ وہ لوگ جو زیادہ لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، یہ گروہ ساز جو لوگ ہیں ادارے بنانے والے، وہ گمراہ نہ ہوں. کیونکہ وہ ادارہ بنانے والا ذرا غلطی کرے تو پھر سارے کے سارے تبلیغ یافتہ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں. بات سمجھ نا؟ یہاں سے فساد مچا.